اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے، جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود تھیں۔ ان کی زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزر رہی تھی، لیکن جب رزق میں کثرت اور زندگی میں سکون زیادہ ملا تو دین سے کنارہ کشی کرنے لگے اور اس کرۂ ارض پر ظلم کرنے والے بن گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے والے دن دریا کے کنارے شکار کرنے نہ جانا۔ اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک تم سب نے جتنا شکار کرنا ہے کر لو، لیکن ہفتہ کے دن کنارہ کشی کرنا اور دریا کے کنارے نہ جانا۔ خدا کی طرف سے یہ ان کے لیے آزمائش کا وقت تھا کہ وہ کس حد تک فرمانبردار تھے۔ وہ اتوار سے جمعہ تک شکار کرتے تو ان کو خوشی محسوس نہ ہوتی تھی، کیونکہ اتنی زیادہ مچھلی نہ ملتی، اور ہفتے کے دن دریا کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ بالآخر ایک دن شیطان نے اس امت کے ایک بندے کو ورگلایا اور کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو گے تو تم خوشحال رہو گے اور کبھی شکار سے محروم نہ رہو گے۔ تو بس اس نے شیطان کے کہنے پر کانٹا دریا میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے۔ پھر شیطان نے اس کو اتوار کے دن نکالنے کے لیے کہا، اور اس طرح ہفتے کے دن کی ممانعت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہاتھ آ جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب کام آ گئی۔ جب ہفتے کے دن کی مچھلی اتوار کے دن کو نکالتا تو خوش ہو جاتا۔ جیسے جیسے اور لوگوں نے دیکھا تو یہ مردود ان کو بھی ایسی ہی ترکیبیں بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو تالاب اور نالیاں بنا کر سرکشی کرنے والے بن گئے۔ اس گاؤں میں خدا کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ خدا نے ہفتہ کے دن شکار کرنے سے روکا۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب کچھ خدا کی نافرمانی ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور ایسے کام نہ کرو۔ سرکش لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، جاؤ ہمارا جو جی میں آئے گا وہ کریں گے۔ بالآخر اس بستی کے لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جو ان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا، اور دوسرا وہ جو ان سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے، تیسرے وہ جو سرکش تھے اور نافرمان تھے۔ آخرکار خدا کے فرمانبردار بندوں نے الگ ہو کر بستی کے درمیان میں سے ایک دیوار بنا دی اور یہ حکم دیا کہ خدا کے نافرمان بندے ایک طرف اور فرمانبردار بندے دوسری طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو خدا سے ڈرو، قوم عاد، سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ان کو یاد رکھو، اور خدا کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان لوگ ہنستے رہے اور کہتے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ بس جیسے ہی وہ گروپس میں تقسیم ہوئے، وہ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف خدا کے خاص بندے خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک اور صالح لوگ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے دوسری طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر بن چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ نیک اور صالح لوگوں نے دیوار کے اس پار اپنے اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچاننے لگے اور چیخو پکار کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے، لیکن جب خدا کا عذاب آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ سب نافرمان لوگ جو بندر بن چکے تھے اور یوں عذاب میں گرفتار ہو کر فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اے خدا ہم کو بھی اپنی نافرمانی سے بچا۔